بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں آپ کے سوالوں کے ذریعے سے۔ پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں اقامت کرنے کے بعد، یعنی تکبیر جو کہی جاتی ہے نماز پڑھانے کے لیے پہلے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا اقامت کہنے کے بعد مؤذن کے اقامت پوری کر لینے کے بعد ہم کچھ دعا کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ امام صاحب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شروع کر دیں؟ ہم نے ایسا کیا تھا تو امام صاحب نے ٹوکا کہ ایسا نہیں کرو، یہ دعا یہاں نہیں ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اقامت کر دینے کے بعد بھی، اقامت کہنے کے بعد بھی دعا کریں یا نہ کریں، امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کا انتظار کریں؟ جواباً ہم یہ کہیں گے دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت کا جہاں جہاں جس طریقے سے جس وقت میں حکم آیا ہوا ہے وہ کرنا ہی عبادت ہے۔ لیکن جہاں اور جس وقت اور جس طرح سے، یہ تین چیزیں یاد رکھیے، جہاں جس وقت اور جس طرح سے کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، کہیں اس میں سے کوئی بھی ایک چیز بگڑ جائے، یعنی آپ دعا کریں اس جگہ جہاں پہ دعا نہیں کرنا کا حکم آیا ہے، یا دعا اس طرح سے کریں جس طرح سے کرنے کا حکم ہے، اس کے الفاظ آپ بدل ڈالیں، یا اس جگہ پہ دعا کریں جس جگہ پہ دعا کرنے کا وہ حکم نہیں ہے، تو وقت اور جگہ اور کیفیت، یہ تینوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تبھی اگر یہ تینوں چیزیں برابر نکلتی ہیں تبھی سنت کے موافق عبادت ہوتی ہے۔ اب آپ کا دعا کرنا یہ بتا دیں خود ایک عبادت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اللہ اکبر مؤذن امام صاحب کہتے ہیں اس وقت آپ ان کے ساتھ داخل ہو جائیں نماز میں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ امام صاحب کا آپ کو روکنا کہ دعا نہیں کر سکتے ہو، یہ میرے خیال سے کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ اقامت کو بھی ایک اذان کہا گیا ہے، اور ویسے بھی حدیث میں آیا ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذان کے بیچ میں نفل ہوتی ہے۔ دو اذان یعنی ایک جو اذان نماز کے لیے پڑھی جاتی پہلے سے امام صاحب اونچی جگہ سے یا اونچی آواز سے باہر کے لیے کسی بھی طرح سے کر دیتے ہیں اذان، اور یہ ایک اذان وہ ہوتی ہے جو امام صاحب کے مصلی پر کھڑے ہو جانے پر اس کے بعد مؤذن صاحب یا جو بھی کوئی آدمی اقامت جس کو کہتے ہیں، یا ہمارے اپنے لفظوں میں تکبیر کہنا کہتے ہیں، تو اس کو بھی ایک اذان کہا گیا ہے۔ ان دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے، یعنی نفل نمازیں ہیں، سنت کی نمازیں ہیں، اس لیے کہ دوسری اذان جو اقامت کی ہے اس کے پہلے تو فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ، وہاں پر جب اقامت ہوگی تبھی آپ کو جماعت ملے گی، اس کے پہلے آپ تنہا اگر پڑھنا چاہتے ہیں فرض نماز تو یہ الگ بات ہوئی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کو دونوں اذانوں کے درمیان جو نماز بتائے گی، مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کو بھی اذان کا حکم دیا گیا، وہ بھی ایک اذان ہے، بس وہ اذان جیسے بڑی دی جاتی ہوا، اور یہ اقامت ہے، اس کے بیچ میں آپ تو جب یہ بھی اذان ہے تو اس کے بعد ختم ہونے پر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اقامت کہے جانے کے فوراً بعد ہی، جیسے مؤذن صاحب اقامت کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، اور جیسے لا الہ الا اللہ کہیں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ امام صاحب اس کے بعد صفیں درست کرتے ہیں، صفوں کے لیے درستگی کے لیے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے اور بھی کوئی ایسی چیز جو نماز کے درمیان پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی تنبیہ کرتے ہیں، یا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے اس کو بتانے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے، ایسا رسول کے زمانے میں ہوا ہے، آپ صفیں درست کراتے تھے، لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، یا اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی بات ہوگی تو آپ اس کو بتانے کے بعد نماز پڑھاتے تھے، یا اگر آپ کی کوئی ضرورت پیش آ گئی، یعنی امام صاحب کی ہی
اقامت کے بعد وہ اپنا تھوڑا سا کام جو ضرورت کا ہو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھائیں گے، تو اس وقت بھی اقامت کے بعد شرط نہیں کہ لا الہ الا اللہ جیسے مؤذن صاحب کہیں، اقامت کہتے ہوئے امام صاحب کو اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے۔ اس بیچ میں جو فاصلہ ہو جاتا ہے، اس فاصلے میں آپ کوئی دعا کرنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کو صفحے وغیرہ درست کرا لینا جو اس کے بعد ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اتنی کسی جلد بازی کی وہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بیچ میں آپ کو دعا کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں، جس کو آپ نے پوچھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس وقت بچا ہوا، آپ وہ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی کریں۔ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ ختم کر لیں، یا جیسے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں اپنی دعا بند کر کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے آپ کو اقامت کا جواب بھی دے سکتے ہیں، جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے ویسے اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے۔ جس طرح سے مؤذن صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ رہیں۔ بس یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو حی علی الصلاۃ کے حی علی الفلاح کے جواب میں کہا جاتا ہے وہی آپ کہیں، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قد قامت الصلاۃ کہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ امام صاحب جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے آپ کو، مؤذن صاحب جس طرح سے اقامت کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی اقامت کے جواب دینے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو جو سنو اذان دیتے ہوئے تو جیسے وہ کہتا ویسے تم کہو۔ یہ اذان اول کے وقت جیسے کہتا ہے کہو، اذان ثانی جو ہے اقامت کی جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت جیسے کہتا ہے ویسے کہو۔ اور حدیث میں آیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اس طرح سے کہنا چاہیے، اور جب اس طرح سے ہے تو آپ کے دعا کر لینے میں کچھ حرج نہیں، اور نہ کسی کو روکنے کا حق پہنچتا ہے۔ بس آپ وقت کا ہمیشہ دھیان رکھیں، اس لیے کہ عبادتیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر امام صاحب وہ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور آپ ابھی اپنی دعا میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو آپ کا یہ عمل اس وقت غلط ہے۔ آپ کو تو امام صاحب کی اقتداء میں فوراً آ جانا چاہیے تھا، اور اگر آپ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، امام صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ اگر امام صاحب دیر کرتے ہیں تو آپ دعا کیجئے، امام صاحب جلدی پڑھاتے ہیں جلدی آپ شروع ہو جائیے ان کے ساتھ نماز میں، کچھ حرج نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ جمعہ سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں کافی اختلاف رکھتے ہیں، اور ہم نے یہ فتاوی میں سنا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کے لیے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، سنت موقدہ نہیں ہے تو میں کہہ رہے ہیں میں پڑھتا ہوں، لیکن میرا سوال جو خاص طور سے ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو کچھ لوگ امام صاحب کے پہلی اذان کے بعد جو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جب امام صاحب منبر پہ آ جاتے ہیں اور اس وقت اذان ہوتی ہے تو اس وقت بھی کچھ لوگ 2 رکعتیں اٹھ کر پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو جواب میں پہلے آپ کو ہم سمجھا دیں جواب میں کہ جمعہ کی نماز ایک مستقل نماز ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب وقت ہوتا ہے اس کے پہلے ایک اذان ہو چکی ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو جب امام صاحب منبر پہ جاتے ہیں تو ایک اذان کہتا ہے مؤذن، اس اذان کے بعد امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ خطبہ شروع ہونے کی حالت میں جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد خطبہ سنو۔ اس میں ایک صحابی کا قصہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے اور نہیں پڑھے تو آپ نے کہا ان سے کہ اٹھو اور پڑھ لو اور 2 ہلکی نمازیں پڑھو، اور بھی حدیثیں اس سلسلے میں صحابہ کے اعمال سے بھی ثابت ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ اگر اذان کے شروع ہونے سے پہلے آپ آ گئے ہیں تو یہ 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے خطبہ شروع ہونے کے وقت بھی، اس کو بھی تحیۃ المسجد میں شمار ہوتا ہے۔ اور مسجد میں آنے کے ساتھ حدیث میں حکم ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لے، تو آپ کو 2 رکعت تو پڑھنی ہے۔ اس کو تحیۃ المسجد یا سنت داخلہ کہا جاتا ہے، وہ مسجد میں آنے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت حدیثوں سے ہے۔ رہ گئی یہ جو ظہر کے نماز سے پہلے 4 رکعت یا کہہ لیجیے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی جاتی ہے، یہ ظہر کے ساتھ ہے، جمعہ کے ساتھ اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ میں بتا رہا تھا کہ جمعہ کی نماز ایک مستقل نماز ہے،
اس کے لیے اذان ہوتی ہے، امام صاحب منبر پہ جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، مصلیوں کے لیے اس دن جتنا ہی پہلے آ جائیں بڑے بڑے ثواب ہیں، پھر آ کے خطبہ سننا چاہیے، خطبے کے درمیان کوئی بات کرنا منع ہے، حتیٰ کہ زمین پہ لکیریں کھینچنا یہ سب بھی منع ہے، اور اسی طرح خطبہ سننے کے ساتھ اس کے بعد جب نماز شروع ہو جائے نماز پڑھیں، سلام پھیر دیں، آپ کی یہ جمعہ کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خطبے کی حالت میں نہیں پہنچ پاتا ہے تو جماعت جتنا نماز سے پاتا ہے اتنا پڑھتا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز ہو گئی۔ ظہر کی نماز کا طریقہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی خطبہ یعنی سنت موقدہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، لیکن 2 رکعت سنت داخلہ پڑھی جاتی تھی۔ اس لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے کوئی سنت موقدہ جمعہ کے نام پر نہیں ہے۔ اب وہ سنت داخلہ مسجد جو پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ بات ہے۔ تو آپ جب مسجد میں آتے ہیں، اگر آپ نے سنت داخلہ پڑھ لیا ہے یا تحیۃ المسجد پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو مزید اٹھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الا کہ آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہو تو نوافل کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن بنا میں سنت موقدہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اذان دوبارہ ہوتی ہے تو چونکہ آپ سنت داخلہ یا تحیۃ المسجد پڑھ چکے ہیں، آپ کو دوبارہ اس کے پڑھنے کی ضرورت، بلکہ آپ کو تیار ہو کر کے جمعہ کے خطبے کے شروع سے سننا چاہیے تھا۔ لہذا جمعہ کی اذان جب منبر پہ امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں اس وقت لوگوں کا اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھنا سنت داخلہ کے نام پر یا سنت موقدہ کے نام پر جیسا پڑھتے ہوں مجھے پتہ نہیں، یہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہوتا، بلکہ امام صاحب کے خطبے کی تیاری میں آپ کو بھی تیار ہو جانا چاہیے تھا، یہ ہر حال ہے۔ ہاں اگر آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کے لیے یہ اذان ہوتی ہے، ہم اس میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے، تو نفل پڑھنے کی یہ جگہ نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے آپ کے خطبہ سننے کی تیاری کرنے کے لیے۔ تو یہ کرنا چاہیے، غلط وقت میں غلط نماز پڑھیں گے تو یہ نماز بجائے اس کی سنت ہو جائے، سنت سے ہٹ کے بھی کوئی نام پا سکتی ہے۔ لہذا دوسری اذان کے بعد جو آپ نے پوچھا ہے اس وقت کھڑے ہو کر کے لوگوں کا 2 رکعت پڑھنا، اس کے لیے حدیث سے کوئی ثبوت لانا بہت مشکل ہے۔ عام نمازوں کے بارے میں ثبوت پیش کرنا کہ اذان کے بعد نماز پڑھی جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو اذان کے بعد تو خطبہ جمعہ ہے، آپ کو اذان کے بعد خطبہ جمعہ سننا چاہیے، نہ کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ لہذا مسجد میں آنے کے ساتھ آپ کے اوپر 2 رکعت نماز ہے تحیۃ المسجد کے نام پہ، اس کے بعد آپ کے لیے جمعہ کے دن خطبہ سننا ہے، پھر جمعہ کے خطبے کے بعد آپ جو سنت پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہوتی ہے، لیکن جمعہ سے پہلے نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کے بارے میں آتے ہیں، وہ بھی نماز سے متعلق وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری اپنی صورتحال یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن نماز سے ہٹ جاتا ہے، نماز سے ہٹ جاتا ہے اور میں غافل ہو جاتا ہوں۔ اب یہ نماز سے غافل ہو جانے کی شکل میں کیا مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم اس کے جواب کو آپ کی اس کا علاج بتانے کے لیے اور اس میں سجدہ سہو ہے کہ نہیں یہ بتانے کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی سجدہ سہو کے جو اسباب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ کن چیزوں کی بنیاد پر سجدہ سہو لگتا ہے، تو یہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے سجدہ سہو کے بارے میں۔ سجدہ سہو لگتا ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ دینے کے بعد یا کسی چیز میں شبہ ہو جانے کے بعد۔ تو آپ کو یہاں اگر شبہ ہوا یا آپ کی کوئی چیز چھوٹ گئی تو اس کا علاج کا طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے، لیکن آپ کو صرف یہ ہے کہ میں تھوڑا غافل ہو گیا تھا لیکن نماز کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، نہ چھوٹنے کا کوئی یقین ہے، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنی نماز میں تو عام طور سے حالت یہ ہے کہ غافل ہی ہو جاتا ہے، پڑھنے لگتا ہے اور کبھی کبھی اگر پوری توجہ سے نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو کم سے کم یہ تو پتہ ہی رہتا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک والی جو حدیث ہے حضرت جبرائیل کی حدیث میں، جس میں انہوں نے پوچھا کہ احسان یعنی اچھا انداز کیا ہے ہر چیز میں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انداز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو اتنا تو یقین ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت
اب یہ عبادت سے آپ نماز ہی مراد نہ لیں، یہ تو ہر جگہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی کے سارے کام اگر نیت درست اور اخلاص ہے اور رسول کی سنت کے مطابق ہے تو عبادت میں تحویل ہو جاتا ہے وہ کام۔ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے، اپنے اس کے مقاصد نتائج آپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ کی نیت شروع سے اچھی ہے اور رسول کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے تو وہ آپ کا کام عبادت میں تحویل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں نماز کے اندر بھی آپ کو سنت کی موافقت میں پڑھ رہے ہیں نماز، اور آپ کی غفلت یہ نہیں پہنچے کہ آپ کو بھول کا شبہ ہو گیا ہو یا آپ نے کچھ چھوڑ دیا ہو، تو پھر آپ کو اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ سہو جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ذہنی یعنی طور پر کسی چیز مشغول ہو جانا، کسی سوچ میں لگ جانا اور تھوڑا سا غافل ہو جانا، ذہن بھٹک جانا، یہ سب سجدہ سہو کے اسباب نہیں ہیں۔ تو کوئی زیادتی ہو جائے آپ سے نماز کے اندر، یا کوئی کمی ہو جائے، یا آپ کو شک لاحق ہو جائے، یہ تین شکلیں ہوتی ہیں۔ زیادتی ہو جائے یعنی آپ پڑھے اور آپ نے بجائے 3 رکعت کے 4 رکعت پڑھ دیا، 4 کے بجائے 5 کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ زیادتی ہے۔ جہاں آپ کو 3 پڑھنا تھا 4 کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جہاں 4 پڑھنا تھا 5 کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو آپ اس طرح کر دی زیادتی۔ اور اگر کبھی کمی ہو جاتی، آپ کو 4 پڑھنا چاہیے تھا، آپ 3 ہی میں بیٹھ گئے اور تشہد اخیر پڑھنے لگے، یا اسی طرح سے اور بھی ہو سکتا ہے 3 والے میں آپ 2 ہی میں بیٹھ گئے، سمجھ کہ میرا تشہد اخیر شروع ہو گیا ہے، تو یہاں نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کبھی رکوع سجدہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ کو فاتحہ پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے فاتحہ پڑھا ہی نہیں، ویسے ہی آپ آئے اللہ اکبر کیے، اس کے بعد سورت میں شروع ہو گئے اور وہاں سے پڑھ کر کے آپ نے رکوع سجدہ کر لیا، تو بلا فاتحہ کی تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ چھوٹنے کی کیفیت ہوئی۔ اب اس چھوٹنے میں جو ارکان چھوٹ جاتے ہیں ان کو دوبارہ لوٹ کر کے پورا کرنا چاہیے تھا، یا وہ رکعت نہیں مانی جاتی ہے، اس لیے اس کے بدلے میں ایک رکعت آپ کو بڑھانا پڑے گا اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت ہیں آپ جب تنہا ہیں اور امام کے ساتھ ہیں تو بھی آپ کو اگر اسے چھوٹ گیا اور آپ نہیں پڑھے، یا کہ آپ نے کچھ اور کام کیا، تو اس کے بدلے میں نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اس کی تکمیل بھی لازم آتی ہے۔ لیکن اس طرح سے آپ کے وسوسے کی بنیاد پر جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آتا، جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑے اور مزید تفصیل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نمازوں میں یہ چیز بہت پیش آتی ہے اور بہتوں کو اس کا اشکال رہ جاتا ہے، اور کوئی اپنی نماز کیسی پڑھ کے جاتے ہیں انہیں خود بعد میں شبہ رہ جاتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم آپ کو مزید دوبارہ ملاقات میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اور ان کی مدد حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے اور اچھا بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔